نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ماؤ، بہنوں اور بیٹیوں، صراط مستقیم کورس سبق نمبر 15۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی حضور کے بعد نبی بنایا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس وقت واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے۔ جب ان کی طلاق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کریں۔ اس نکاح پر اس وقت کے مشرکین نے ایک بہت بڑا اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ زید بن حارثہ تو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور کسی بیٹے کی مطلقہ طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنا تو جائز نہیں، تو آپ علیہ السلام نے کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو حالت بلوغ کو پہنچا ہو، بالغ ہو، مرد ہو، پیغمبر علیہ السلام اس کے باپ نہیں۔ جب امت میں سے کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں تو اس کی مطلقہ حضور کے لیے نکاح کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ زید بن حارثہ کی مطلقہ خاتون حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے ان سے نکاح کرنا، یہ بات غلط ہے۔ جائز نہ ہونا اس وقت ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد نرینہ تھی وہ تو چھوٹی عمر میں وفات پا گئی تھی، تو کوئی آپ کی بالغ اولاد مذکر بلوغ کی عمر کو پہنچی نہیں ہے۔ جب پہنچی نہیں ہے تو لہذا آپ علیہ السلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ جب باپ نہیں ہے تو پھر کسی آدمی کی مطلقہ سے نکاح کرنا درست ہوا۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا ہونا الگ چیز ہے۔ منہ بولے بیٹے کے احکام یہ حقیقی اولاد کے احکام کی طرح نہیں ہے۔ لہذا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی بھی ہیں۔ اب یہاں ایک عربی کی صنف ہے، لفظ لاکن جب آتا ہے، لاکن آتا ہے کہ لاکن کے لفظ سے پہلے کوئی ایسا اشکال ہوتا ہے تو لفظ لاکن اس اشکال کو دور کرتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ جب یہ بات کی گئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ نبی تو اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، امت نبی کی اولاد
سمجھی جاتی ہے تو یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں، معاذ اللہ کہیں یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی نفی تو نہیں، تو یہ اشکال ہو سکتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر اس اشکال کو دور کیا۔ اشکال کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، لوگ آپ پر ایمان لائے، تو جو شخص حضور علیہ السلام پر ایمان لائے گا وہ آپ کی روحانی اولاد ہوگا۔ گویا یہاں جو نفی ہے وہ جسمانی اولاد کی نفی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں جو اس بات ہو رہا ہے، جو ثابت کیا جا رہا ہے، وہ امت کا نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد ہونا، یہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ گویا اس آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے جسمانی باپ نہیں، ہاں البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی باپ ضرور ہیں، اور آپ ایسے روحانی باپ ہیں خاتم النبیین کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس میں ایک اور بات کا بھی تذکرہ مناسب ہوگا کہ اس میں ان لوگوں کا بھی منہ بند کیا گیا ہے جو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم جب وفات پا چکے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی تو نسل نہیں چلے گی معاذ اللہ، ان کا تو آئندہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ان لوگوں کی یہ بات درست نہیں ہے، میرے پیغمبر ایسے ہیں کہ میں نے ان کو خاتم النبیین بنایا ہے، قیامت تک آنے والے تمام افراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کریں گے تو یہ آپ کی روحانی اولاد بن جائیں گے۔ گویا حضور علیہ السلام کی جسمانی نسل بیٹی سے بھی چلی ہے، لیکن آپ کی روحانی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اس آیت میں گویا ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا گیا۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ سنن ابی داود میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 3، عقیدہ۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم یہ عقیدہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آخری عقیدہ ختم نبوت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت رکھنے کا، جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، حضور کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے معاذ اللہ کہ میں برزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا عکس ہوں، حضور کا ذل ہوں، حضور کی نبوت کا میرے پاس حصہ ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس پر مضبوطی سے کاربند رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور اہم فرض ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کے مسئلہ میں ہم نمازوں کے مستحب اور مکروہ اوقات کو بیان کریں گے۔ ایسا وقت جس میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اچھا ہے، پریفریبل ہے، وہ بھی بیان کریں گے، اور وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے ان کو بھی بیان کریں گے، تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان اوقات کی پابندی کریں جن میں نماز مستحب ہے، اور ان اوقات سے بچیں جن میں نماز مکروہ ہے۔ فجر کا وقت۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد اندھیرے ہوتے ہوئے فجر پڑھ لیں۔ رات کے آخری حصے میں افق پر ارزن پھیلنے والی روشنی کو صبح صادق کہتے ہیں۔ افق جہاں سے سورج نکل رہا ہے تو وہاں ارزن یعنی یوں زمین کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یوں اس طرز کی جو لائٹ نمودار ہوتی ہے اسے اس روشنی کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ ظہر۔ جب سورج دوپہر کے بعد ڈھلنا شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر مثل ثانی، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ 2 گنا ہو جائے تو اس وقت تک ہے، لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ سردیوں میں نماز جلد پڑھ لی جائے،
اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر سے پڑھی جائے۔ عصر کا وقت، جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو بھی دیر سے پڑھا جائے، البتہ اتنی دیر نہ ہو کہ سورج زرد ہونے لگے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مغرب کا وقت، مغرب کا وقت غروب آفتاب سے لے کر آسمان پر سرخی کے باقی رہنے تک ہے، البتہ اس وقت میں اگر کوئی نماز ادا نہ کر سکے تو جب تک آسمان پر سفیدی باقی رہے اس وقت تک نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوتے ہی اسے ادا کر لیں، عموماً پہلے گھنٹے میں اسے پڑھا جائے۔ عشاء کا وقت، جب آسمان سے سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو اس وقت سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے کہ پہلے 2 گھنٹے چھوڑ کر نماز پڑھی جائے۔ نماز کے اوقات ایک تو ہم نے عرض کر دیے، دوسرا مستند اور معتبر کیلنڈرز بھی آج کل ملتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی نماز کے اوقات میں مدد لی جا سکتی ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز نہیں ہوتی، انہیں ممنوع اوقات کہا جاتا ہے، ان کا بھی بیان آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ممنوع اوقات وہ ہوتے ہیں جن میں فرض یا نفل کوئی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔ ممنوع اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کا وقت جب سورج نکل رہا ہو۔ نمبر 2، عین زوال کا وقت جس پر سورج عین سر پر کھڑا ہو۔ نمبر 3، غروب آفتاب کا وقت جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو۔ ایک دو مسئلے بھی سمجھ لیں۔ اگر فجر کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے شروع کی تھی اور دوران نماز سورج نکل آیا تو یہ نماز نہیں ہوئی، اشراق کا وقت ہو جانے پر فجر کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ اگر عصر کی نماز غروب سے پہلے آخری وقت میں شروع کی اور نماز کے دوران ہی سورج غروب ہو گیا تو یہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ یعنی فجر کی اور عصر کی نماز میں یہ فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ وہ اوقات مکروہ اوقات کہلاتے ہیں جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ قضا نماز، فرض نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ اور یہ جو ہیں نمازیں یہ پڑھنا درست ہے۔ مکروہ اوقات 2 ہیں۔ نمبر 1، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک، اس میں فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھے جائیں، اس دوران کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ بھی نوافل وغیرہ کے لیے مکروہ وقت ہے، اس میں بھی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ آج کی دعا نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے۔ جب آپ نیا کپڑا پہنیں تو نیا کپڑا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کپڑا میں برکت بھی فرمائیں گے اور اس کے شر اور فساد سے انسان کو محفوظ بھی رکھیں گے۔ بعض مرتبہ انسان کپڑا پہنتا ہے، اسی کے عجب میں شکار ہو جاتا ہے اور غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے، تو کپڑے کی خیر کو حاصل کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے، اور اس میں اگر شر و فساد ہو تو اس سے اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ دعا یہ پڑھی جائے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، یہ کپڑا آپ ہی نے مجھے پہنایا ہے اور میں تجھ سے اس کپڑے کی خیر و بھلائی کا سوال کرتی ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی خیر و بھلائی کا بھی سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے اس کپڑے کے شر سے بھی پناہ مانگتی ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کے شر سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس کا انسان اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے انسان کے پوشاک میں، انسان کے سطر میں اللہ تعالیٰ پھر شرور سے محفوظ رکھتے ہیں، خیر و برکت فرماتے ہیں۔ آج کی اس دعا پر آج کے صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 15 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔